بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے جس چیز کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ نیب چیئرمین کے اوپر میں 15 ارب روپے کا آج ہرجانہ اس کے اوپر ڈال رہا ہوں اپنے وکیل کے ذریعے. میں نے اس کو لیگل نوٹس بھجوایا اور میں آپ کو صرف موٹی موٹی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیوں کیا ہے. اس آدمی نے سب کچھ بدنیتی پہ کیا. اس نے میرے فنڈامنٹل رائٹس، میرے جو بنیادی حقوق جو میرا آئین دیتا ہے، اس کی خلاف ورزی کی. اس نے نیب کے قانون توڑے مجھے پکڑنے میں. اور اس صرف ہرجانہ نہیں کر رہا، میں اس کو کمپلینٹ کروں گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کا. میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا. 28 اپریل کو، ذرا یہ غور سے سننا ہے، 28 اپریل کو فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ جو انکوائری کر رہے تھے اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنا ہے. سو آپ سب کے لیے سمجھنا یہ ہے کہ جب انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوتی ہے تو پہلے میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی جاتی ہے کہ میرے خلاف کمپلینٹ ہے کیا اور یہ کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے اوپر. مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہوتا، بلکہ 30 اپریل کو اس کے 2 دن بعد اخبار میں رپورٹ آتی ہے. ایک کسی اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ جی انکوائری انویسٹیگیشن سے گئی. میرے وکیل نے فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہا کہ جی کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. لیکن ذرا آپ دیکھتے رہیں کہ 28 سے جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ انکوائری کیا ہے، میرے پاس رپورٹ ہی نہیں ہے. انکوائری کی رپورٹ میرے پاس پہلی دفعہ آتی ہے جب یہ مجھے جیل میں ڈالتے ہیں. یہ نیب کے قانون کی خلاف ورزی ہے. اب بدیتی دیکھیں کہ 28 کو وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پہلی مئی کو میرا وارنٹ نکل جاتا ہے. 3 دن کے بعد میرا وارنٹ نکل جاتا ہے. اور وارنٹ بھی اس دن نکلتا ہے جس دن پبلک ہالیڈے ہوتا ہے. 1 مئی پبلک ہالیڈے ہوتا ہے. 8 دن پتہ نہیں چلتا کہ میرا وارنٹ ہے. چھپا لیتے ہیں وارنٹ کو. اور پھر اس کو مجھے عدالت میں جب بیٹھا ہوتا ہوں، اسلام آباد کی عدالت میں جب بیٹھا ہوتا ہوں، تو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے رینجرز کا. پولیس کیوں نہیں؟ رینجرز آپ تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی بہت بڑا مجرم ہو، جب کوئی وہ دہشت گرد ہو یا جب اسے کوئی خطرہ ہو. میں تو جب اسلام آباد 9 تاریخ کی صبح کو نکلا تھا، میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ اگر آپ نے مجھے پکڑنا ہے تو آپ مجھے وارنٹ دکھائیں اور مجھے پکڑ لیں. وہ کوئی ڈرامے نہ کریں جو میرے گھر پہ باہر آ کے انہوں نے کیا. اس کے باوجود رینجر سے مجھے پکڑا، توڑ پھوڑ کی گئی، میرے سر پہ ڈنڈا لگا، لوگوں کو مارا، خون نکلا لوگوں کے. سٹاف جو تھا اس کو انہوں نے مارا، جو وہاں بیچارہ رجسٹری آفس کا سٹاف تھا وہ. اور پھر جس طرح مجھے وہ لے کے گئے، ساری دنیا میں وہ تصویریں گئی کہ جس طرح کوئی ایک بڑے کوئی مجرم کو، دہشت گرد کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. یہ سارا نیب چیئرمین کے آرڈرز کے اوپر ہوا. اب یہ دیکھیں سیکشن 24 جب آپ اریسٹ وارنٹ کرتے ہیں نیب میں، تو یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے آپ کو اریسٹ کرنے سے پہلے. کہ یہ 4 وجوہات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں. نمبر 1 کہ بار بار مجھے نوٹسز گئے ہوں اور میں اس کا جواب نہ دوں. مجھے نوٹس ہی نہیں کسی نے بھیجا تو میں جواب کیا دیتا؟ تو پہلا غلط. دوسرا کہ میں مفرور ہوں، کہ میں بھاگا ہوں. میں عدالت کے اندر بیٹھا ہوں، میں مفرور کیسے ہوں؟ میں تو ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. وہ بھی غلط. تیسرا کہ میں ایویڈنس کو چینج کر رہا ہوں. ایویڈنس ساری گورنمنٹ کے پاس پڑی تھی. القادر کی ساری ایویڈنس یا وہ NCA والی وہ ساری ان کے کیبنٹ پہ پڑی تھی، اور یا انہوں نے ساری القادر کی ساری چیزیں منگوا لی تھی، وہ ان کے پاس پڑی تھی. تو میں نے ٹیمپر کیسے کرنا تھا؟ یعنی میں نے اس کو چینج کیسے کرنا تھا، تبدیل کیسے کرنا تھا؟ اور پھر بار بار ایک چیز کرتا جائے آدمی، ریپیٹ کرتا جائے ایک جرم، پھر اٹھاتے ہیں. تو ان 4 میں سے بتائیں کہ کون سی میں نے غلطی کی تھی جو مجھے انہوں نے ایک دہشت گرد کی طرح جس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا ہے، یہ 4 ایک پوائنٹ بھی نہیں میٹ کر رہا تھا. اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے مجھے اٹھایا، میں اس لیے ہرجانہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ساری دنیا میں خبر گئی کہ عمران خان کو کرپشن کیس پہ اٹھا لیا. اب یہ یاد رکھیں کہ شوکت خانم کے لیے اور نمل یونیورسٹی کے لیے میرے نام پہ، میری کریڈیبلٹی پہ 10 ارب روپیہ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کراچی کا ہسپتال بن رہا ہے وہ 30 ارب کا ہے، یہ تیسرا ہسپتال ہے. اور پھر نمل یونیورسٹی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، اس کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں. تو ایک آدمی کی جب ساری دنیا میں آپ نے اس طرح غیر قانونی طور پہ کیا، تو ساری دنیا میں پیغام کیا گیا کہ عمران خان کسی کرپشن میں ملوث ہے، اور اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہے یہ اربوں روپے کے جو میں ہر سال پیسے اکٹھے کرتا ہوں. اس لیے میں نے اس کے اوپر ہرجانہ کیا، اور اسی لیے میں صرف یہاں نہیں، میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کی کمپلینٹ کروں گا. یہ بدنیتی کے اوپر ہوا، یہ چھپا کے انہوں نے کیا، یہ پہلے سے پلان تھا. یہ انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے کیا ساری دنیا کے سامنے. آرام سے بھی اٹھا لیتے، پولیس آ کے مجھے پکڑ کے لے جاتی، وارنٹ دکھاتی. میرے پاس کون سی وہاں کوئی فوج تھی یا لوگ تھے؟ تو آخر میں اس چیز کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے پری پلان بنا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے تو جیل میں ڈالو، تو راستے سے ہٹا دو. یہ پوری تیاری ہے، 150 کیسز ہیں. اور اب یہ حالات ہیں کہ اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہ میرے وکیل گھبرانا شروع ہو گئے. پہلے
पहले तो इन्होंने सारे कारकुन पकड़ लिए हमारे, और मैं खास तौर पे वो 10,000 कारकुनों के ऊपर आज भी मैं अपील करता हूँ, सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को मैं अपील करता हूँ कि इतना बड़ा जुल्म है कि उनको जेलों में बंद किया हुआ है, उनको दहशतगर्दी के ऊपर रखा हुआ है, उसके लिए शनाख्त परेड होती है, उसके लिए लाजमी होता है कि आप उनको प्रोड्यूस करें। वो कहते हैं जी हमारे पास अमला ही नहीं है, वो शनाख्त परेड होती है उसके ऊपर लेके ही नहीं आती पुलिस, जजेस ऑर्डर करते हैं वो लेके नहीं आते, जजेस के ऑर्डर्स वायलेट करते हैं, और फिर कईयों को उठाया हुआ उनको प्रेजेंट ही नहीं कर रहे, उनके ऊपर केस ही नहीं लगा रहे ताकि उनको अदालत भी ना ले जाना पड़े। लोगों को बंद किया हुआ है छोटे कमरों में, गंदे हालात हैं उसके अंदर, कईयों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। मैं सारे पाकिस्तान के अंदर देखें, मैं इस वक्त सब पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि ये जो हो रहा है ये याद रखें कि ये मुल्क को उधर धकेला जा रहा है, वो इस मुल्क के अंदर नफरतें पैदा की जा रही हैं, ऐसी नफरतें फटती हैं मुल्क में। जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी मुनज़्ज़म रहती है, हम कोई किसी किस्म का हमने आज तक 27 साल में इंतशार नहीं किया। 9 मई को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सब कंडेम करते हैं सारे, कोई पाकिस्तानी नहीं है जो वो समझता है कि जो जलाना किया, जो आर्सन की गई, जो बिल्डिंग जलाई गई, ये खास तौर पे ये जो कोर कमांडर का घर, सब इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन क्या कोई तहकीकात इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए? और क्या कोई ये नहीं कोई आज तक किसी से पूछा कि जो 25 लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी गई थी, नाते लोगों को, क्या उनको कोई वाली वारिस नहीं है? कोई पूछेगा नहीं कि उन्होंने क्या गलती की थी? सब नाते थे, सब जो मारे गए हैं। ये हालात है आपके, इतना खौफ पैदा कर दिया है कि वो लोग सामने नहीं आ रहे। हम लोगों को जब कहते हैं कि हमने आपको कॉम्पनसेट करेंगे, उनकी फैमिली को, गरीब लोग थे, एक बेचारा सारा घर संभालता था, उसको गोली मार दी। वो इतने डरे हुए हैं उनके घर वाले लोग कि वो सामने नहीं आ रहे। अब ऐसी फिजा पैदा की हुई है, सब छुपे हुए हैं, लोग कहते हैं कि हमने सामने नहीं आना। और कारकुनों का ये हाल है कि हमें पता ही नहीं पूरी तरह चल रहा कि कितने कारकुन अंदर हैं, कितने जेलों में, क्योंकि वो छुपे हुए हैं। हमें यही नहीं पता चल रहा कि असल में कितने लोगों को उस दिन गोलियां लगी थी। क्योंकि हमारे कारकुन बाहर होंगे तो बताएंगे क्या, बाकी तो या छुपे हुए हैं या वो जेल में, और जेल में बुरे हालात के अंदर रखा गया। तो मैं इसलिए नून लीग को भी आज एक बात कहना चाहता हूँ, और पीपल्स पार्टी को भी, और पीडीएम की पार्टीज को भी। देखिए ये जो हो रहा है ना, ये याद रखें कि मैं इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को 27 साल से मेरा वास्ता पड़ा। आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी पे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो आज आप चुप करके ये देख रहे हैं, ये जुल्म जो हो रहा है, ये आप ये समझ जाएं कि ये जब चेंज होगा, क्योंकि चेंज होना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो फेल हो गई है, इकोनॉमी गिर गई है। आज जो डॉलर जिस मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट में 314 रुपए का डॉलर नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि किसी को, सबको इत्मीनान ही उठ गया इकोनॉमी से। तो अगर ये हालात हैं, और पहले हमारे ऊपर से ये सब शोर मचा रहे थे, 24%, हमारी 12% इन्फ्लेशन थी, महंगाई हमारे जमाने में 12.4% थी, महंगाई मार्च हो गई थी। सारे टीवी शोज के ऊपर लोगों के पास जाते थे, जी बताएं कितनी महंगाई है। आज के फिगर्स महंगाई के 38% महंगाई है, 3 गुना से ज्यादा है। और आज जो हालात हैं लोगों के, ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आगे इंटरनेशनल मीडिया के लोग, जो फाइनेंस के लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि डिफॉल्ट करने जा रहा है पाकिस्तान। इन हालात के अंदर